محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہفتہ وار تفسیر قرآن کا سلسلہ کچھ مسائل سے آغاز کرتے ہیں۔ اذان سے متعلق ایک مسئلہ کہ آج کے زمانے میں اذان مسلسل مائک کے ذریعے سنائی دے رہی ہوتی بھی، ایک ختم نہیں ہوتی دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری۔ تو اذان کے جواب کے حوالے سے کہ جو مختلف اذانیں ہو رہی ہیں تو کس اذان کا جواب دینا لازم ہے اور کتنی دیر تک۔ تو اگر مختلف قسم کی اذانوں کی آواز مختلف مساجد سے آ رہی ہیں تو جو قریب ترین مسجد ہو اور مسلمانوں کی مسجد ہو، بسا اوقات قادیانی بھی اذانیں دے رہے ہیں، تو ان کی اذان نہیں ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو اس اذان کا، پہلی اذان کا جواب دینا لازم۔ اذان کو انہی کلمات سے دہرا لینا یہ بھی صحیح ہے، اور مستحبات کے اندر یہ بھی مسئلہ درج کیا گیا ہے کہ کلمات کے ساتھ ساتھ کچھ اور کلمات کا بھی اضافہ ہو۔ مثلا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پر یہ کلمات اضافے کیے جا سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا مطلب ہے کہ مؤذن نے جب کہا کہ آئیے نماز کی طرف، آئیے کامیابی کی طرف، تو ہم نے وہی کلمات دہرانے کے بعد یہ کلمے کہے، جس کا مطلب بنتا ہے کہ نیکی کی طاقت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی سے بچنے کی طاقت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح جب فجر میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو ہم کلمہ اضافہ کر دیتے ہیں، صدقت و بررت و بالحق نطقت۔ کسی کو یاد ہو تو پڑھ لیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم نے صحیح کہا ہے، تم نے نیکی کی بات بتائی ہے کہ نماز نیند سے بہتر۔ تو اس طرح کی کلمات کا اضافہ بھی مستحبات میں بیان فرمایا۔ لیکن اگر یہ یاد نہ بھی ہوں تو کم از کم وہی کلمات دہرا لیے جائیں۔ اس کے فضائل میں آتا ہے کہ اذان کا جواب دینے پر 27 لاکھ نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق خواتین کے لیے جہاد کا ثواب اس میں رکھا گیا ہے، یعنی جہاد میں کوئی خاتون جائے تو اس کو ثواب ملے گا، تو کیونکہ خاتون جہاد میں نہیں جاتی تو وہ مسلسل اذان کا جواب دے تو اللہ مجاہدہ کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ ایک اور مسئلہ کہ جب یہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم اپنے اپنے گھروں میں ہیں، کوئی کسی کام میں مصروف ہے تو وہ کام روکا جا سکتا ہے، وہ بات چھوڑی جا سکتی ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک شخص نہا رہا ہے یا وہ ٹوائلٹ گیا ہوا ہے اور پیچھے سے اذان شروع ہو جاتی ہے،
تو اب کیونکہ اس کا زور اذان کے بند کرنے پر تو نہیں ہے، روکنے پر تو نہیں ہے، تو اذان کی آواز آنے دے، لیکن وہ وہاں پر جواب نہ دے، وہ وہاں پر جواب نہ دے کہ اندر کلمات کا پڑھنا، دعاؤں کا پڑھنا یہ منع ہے۔ تو بیت الخلاء کے اندر یا نہاتے وقت ہمیں کوئی دعا یا کلمہ یا اذان کا جواب دینا منع ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذان ساتھ ساتھ جواب نہیں دے پاتے، پھر خیال گزرتا ہے آخری چند کلمات پر، تو پھر آپ جلدی جلدی کلمات دہرا لیجئے تاکہ مؤذن کی اذان کی تکمیل پر آپ بھی اذان مکمل کر لیں۔ تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ انشاءاللہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ چند ایک مسائل اذان کے حوالے سے سنے ہیں، اسی طرح اور بہت سارے مسائل نماز روزے کے موجود ہیں، انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ اس کو سماعت کریں گے۔ سورہ ہود کی تفسیر ہماری چل رہی ہے اور آج نصف سپارہ 12واں ہو چکا ہے، اس کے بعد سے نیا رکوع شروع کر رہے ہیں۔ سورہ ہود کے اندر انبیاء علیہم السلام کے واقعات اور امت کے تذکرے ہیں۔ اس میں سے ایک تذکرہ حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام یہ مدین جو کہ مصر کے قریب علاقہ ہے، وہاں پر بطور نبی مبعوث کیے گئے، اور مدین کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے مدین کے آباد کرنے سے اس پورے علاقے کا نام مدین رکھ دیا گیا۔ اب کیونکہ یہ ایک تاریخی بات ہے، اس کے اوپر ایمان لانا لازم اور فرض نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ دوسری بات کہ اس علاقے کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام سارے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، تو اس علاقے کے لوگوں کے اندر دو مسئلے تھے۔ ایک مسئلہ تو تقریباً انبیاء علیہ السلام کے درپیش رہا، اور وہ یہ تھا کہ امت غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی، اللہ کے سوا کو اپنا معبود مانتی تھی۔ تو جس علاقے میں آپ تھے وہاں پہ بتوں کو سربراہ مانا جاتا تھا۔ اکثریت ان بتوں کی وجہ سے قوم برباد ہوئی ہے، اور بتوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو صالحین تھے یا صحیح لوگ تھے، ان کو انہوں نے اپنا پہلے پیشوا مانا، اور پیشوا ماننے کے بعد ان کے مرنے پر ان کے مجسمے اور مورتیاں کھڑی کر لی، اور پھر ان کے ساتھ وہ عبادت میں لگ گئے۔ اس وقت بھی مسلمانوں میں عبادت تو نہیں ہو رہی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس طرح کی کیفیت شاید پیدا ہونے چلی جائے گی۔ یہ جو غیر شرعی پیر بنے ہوئے، جو بیچارے علم سے خالی ہیں، اور حدیث مبارک کے مطابق کہ قرب قیامت لوگ گمراہوں کو اپنا سربراہ بنا لیں گے، اور وہ جو گمراہ لوگ ہوں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہوں گے۔ اچھا، کیونکہ بیعت اور ارشاد کا سلسلہ اہل سنت میں زیادہ ہے، تو ان تمام تر خراب لوگوں کا کچرا بھی اہل سنت کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو تم ہیں،
اہل حدیث ان کے یہاں پیری مریدی ہوتی نہیں، دیوبند مسلک کے لوگ وہ مانتے نہیں، اہل تشیع میں پیری مریدی ہوتی نہیں، یہ تو اہل سنت کے لوگ ہیں۔ بھئی اہل سنت کے علماء فضلاء انہوں نے جو شرائط بیان فرمائی ہیں، اگر کوئی اس کے مطابق ہے تو اس کی اطاعت اہل سنت کے علماء فرماتے ہیں کہ درست ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ بڑا مشہور ہے، آپ نے بیان جو ایک مرشد کی شرائط کی ہیں وہ بالکل مشہور ہیں کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو جس کی بیعت ہو رہی ہے، وہ فاسق اور فاجر نہ ہو، سر عام گناہوں میں مبتلا نہ ہو، وہ علم دین رکھتا ہو کہ اپنے مسائل شرعیہ کو باقاعدہ قرآن و سنت سے یا بزرگوں کی کتابوں سے دیکھ کر بتا سکتا ہو اور اس کا سلسلہ باقاعدہ متصل ہو۔ اب ایسے لوگ پیر بنے ہوئے ہیں، یہاں بھی ایک المیہ ہے کہ جو پیر بن گیا اس کو 10 اور مرید چاہیے، پھر اس کو خلیفہ چاہیے۔ اب اس کے اندر کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ کون اس بات کا اہل ہے، کوئی اس بات کا اہل نہیں۔ ہر ایک پیر اپنے مرید بنا رہا ہے اور خلیفے بنا رہا ہے، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کے دین و دنیا کے معاملات کو صحیح کرنے، درست کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب کوئی کتے والی ہے، کوئی بلی والی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے۔ اہل سنت ان تمام خراب لوگوں سے بری ہے، ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن لوگ کیونکہ مبتلا ہو رہے ہیں، تو میں نے جو شروع میں بات کہی کہ بت کی عبادت بھی اسی طرح شروع ہوئی تھی، اور ادھر بھی کچھ یہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو، خصوصاً اہل سنت کو، ان فسادیوں کے فساد اور ان شریروں کے شر سے محفوظ رکھے۔ صرف انہی لوگوں سے رشد و ہدایت کے لیے متصل ہوں جو کہ ان 4 شرائط کے حاملین ہوں، علماء سے متصل ہوں کہ وہ آپ کو دین اور دنیا کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ آپ تمام پچھلے بزرگوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں وہ حافظ قرآن بھی ہیں، وہ عالم دین بھی ہیں، وہ ظاہری باطنی علوم کے ماہر ہیں۔ سب سے بڑے پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، مفسر ہیں، دور حدیث عالم کورس کی آخری کلاس پڑھایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مفسر تو اتنے زبردست تھے کہ اس زمانے کے ایک مفسر علامہ ابن جوزی جو اپنے علم میں بڑے مشہور ہیں، انہیں تفسیر پہ بڑا کمال حاصل تھا۔ تو ایک مرتبہ سیدی غوث پاک کے مرید انہوں نے علامہ ابن جوزی کو کہا کہ آپ ہمارے حضرت کی محفل میں یا درس میں تشریف لے چلیں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہ ان کو علم کا تو پتہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ کہا ایک مرتبہ چلیں تو صحیح۔ تو ان کے کہنے پہ چل دیے۔ سیدی غوث پاک کی محفل کا حال تو کہتے ہیں کہ طریقہ کار یہ تھا کہ ایک قاری صاحب بہت اچھے انداز میں آیت کی تلاوت کرتے تھے اور سیدی غوث پاک اس کی تفسیر بتاتے تھے۔ تو اب یہی ہوا، ایک قاری صاحب نے تلاوت کی، سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر بیان کی کہ ایک حدیث کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ تو علامہ ابن جوزی درس میں بیٹھے تھے، ان کے علم میں وہ تھی، تو کہنے لگے یہ تو میں جانتا ہوں۔ پھر آپ نے اس کی دوسری تفسیر بتائی، علامہ ابن جوزی کہنے لگے میں یہ بھی جانتا ہوں۔ تو ایک ہی آیت کی 13 تفسیریں بتائیں۔ ابن جوزی کہتے ہیں میں 13 کی 13 روایات کو جانتا تھا۔ پھر سیدی غوث پاک نے 14، 15، 16، 17 کر کے 49 روایات بیان فرمائی۔ اب ابن جوزی کہتے ہیں کہ 13 کے بعد کا مجھے علم نہیں، یہ تھے وہ سیدی غوث پاک
کہ جو قرآن پاک کی تفسیر کے بھی ماہر تھے، فتاوی جات کے بھی ماہر تھے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ سلسلہ بہت ہی انحطاط اور زوال کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا اچھے لوگوں سے خالی ہو گئی ہے۔ آج بھی ایسے جید افراد موجود ہیں، بٹ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک خرابی یہ تھی حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بتوں کی پوجا سے منع کیا۔ یہی حضرت شعیب علیہ السلام ہے کہ ان کی بیٹی بیوی صفورہ رحمہ اللہ، ان سے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا۔ تو یوں حضرت شعیب کی صاحبزادی کے زوج یعنی شوہر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ ایک ہی وقت میں دو نبی تھے۔ مدین کے علاقے میں حضرت شعیب علیہ السلام تھے اور مصر کے علاقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ خطیب الانبیاء، یہ لقب ہے ان کا، کہ انبیاء علیہم السلام میں جن کی خطابت بڑی مشہور تھی، بہترین خطیب تھے، ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کی خطابت بڑی مشہور ہے۔ بڑا آپ کو ملکہ اور مہارت حاصل تھی خطابت میں، اپنے خطاب میں، بیان میں، اور بڑا متاثر کن خطاب ہوا کرتا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اچھی بات تو بتانے والے موجود ہیں، لیکن جو اس کو قبول کرنے والے ہیں وہ بس بعض اوقات ہوتے ہیں اور بعض اوقات نہیں ہوتے۔ اس کا تعلق نصیب سے بھی ہوتا۔ وہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی متاثر کن گفتگو کے باوجود پوری کی پوری مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ چند ایک لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی رونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ آخری وقت میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو صالحین ہوتے ہیں وہ اپنے ماتحت کے لیے کتنے مخلص ہوتے ہیں۔ دوسری جو خرابی تھی اس امت کے اندر، وہ خرابی تھی وہ لوگ بڑے تاجر پیشہ تھے۔ تاجر پیشہ تھے تو تاجر جو شخص ہوتا ہے وہ ڈنڈی مارے بغیر رہ نہیں پاتا، اور اسی خرابی سے وہ انہیں روک رہے تھے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ ناپ تول میں خرابی میں مبتلا تھے۔ وہ جب کسی سے خریدتے تھے، لیتے تھے، تو مکمل جو ناپ ہوتا وہ کرتے یا اس سے بھی کچھ زائد ہی لے لیتے، لیکن جب بیچتے تو اپنے تول میں کمی کر دیتے تھے۔ آج بھی آپ سے، ہم سے جو پیسے اشیاء کے لیے جا رہے ہیں وہ ناپ کے لیے جا رہے ہیں۔ آدھا کلو کا پیکٹ، 1 کلو کا پیکٹ، 4 کلو، 5 کلو، نام یہ ہوتے ہیں، پیسے اس چیز کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس پیکٹ کو دیکھیں تو جو 1 کلو کا پیکٹ ہے اس میں 800 گرام ہے، جو پاؤ کا پیکٹ ہے اس میں 200 گرام ہے، جو دودھ 1 کلو کے پیسے لیتا ہے دیتا وہ 800 یا 850 گرام دودھ دیتا ہے۔ اسی طرح آپ ہول سیل مارکیٹ میں اور ریٹیل میں چلے جائیے تو یہ سلسلہ جاری ہے، پیسے وہ پورے لے رہے ہیں۔ آپ ان کو کہیں گے آدھا کلو کا پیکٹ دے دیجئے، وہ آپ کو آدھا کلو والا دیں گے، لیکن ہوگا اس میں 400 گرام۔ یا تو آپ 400 گرام ہی کہیں اور 400 گرام کے ہی پیسے لیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے جو ترازو رکھنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے لینے چلے جائیے تو وہ
پہلے ترازو میں 2 بٹے رکھے جاتے تھے پاؤ کے لیے، ایک 200 گرام کا، ایک چھٹنکی پیلی والی۔ اب وہ چھٹنکی تو غائب ہو گئی، بس وہی رکھا اور آپ کو دے دیا، تو وہ جو 250 گرام ہوگا وہ پاؤ بنے گا، اور یہ جو ہے یہ 200 گرام ہے، 50 گرام آپ سے اس نے مائنس کر لیا، اور یہی مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ناپ تول کی کمی پر ایک پوری سورت اتاری، سورہ مطففین۔ یہ اما پارہ کی جو دوسرا آدھا شروع ہوگا پہلی سورت ہے، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ ویل کا لفظ لکھا ہے، ویل ایک تو مطلب ہے ہلاکت، اور بعض تفسیر میں آتا ہے ویلن، یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے ویلن، اور فرمایا ویل ایک ایسی وادی ہے کہ جو جہنم کے تمام حصوں میں سب سے زیادہ گرم، سب سے زیادہ تکلیف دہ جگہ ہے، حتیٰ کہ اس کی شدت کی وجہ سے جہنم کا بقیہ حصہ اس سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تو اس کی شدت سے ہمیں بچا لے۔ تو ناپ تول کی کمی کرنے والے لوگوں کو اللہ اس علاقے کے اندر داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت سے بچیں۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، لیکن شرک کی کوئی بھی صورت ہو اس سے اپنے آپ کو بری و ذمہ رکھنا ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، باقی کسی کی بھی نہیں۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل کے اتھا گہرائی سے کریں، لیکن ہم عبادت ان کی بھی نہیں کرتے، ہم سجدہ ان کو بھی نہیں کرتے، اور نہ یہ جائز ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور فلاں علاقے، اس بستی کا نام تھا حیرہ، ہم گئے تھے، وہاں عیسائی لوگ رہتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ جو ان کا مذہبی پیشوا تھا لوگ اسے سجدہ کر رہے تھے۔ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ کے سوا اگر کسی کے لیے سجدہ درست ہوتا تو میں کہتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی اس کا مقام اور مرتبہ، لیکن اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی سجدہ روا نہیں ہے، ہماری امت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اب انہی پیر و فقیروں کی بات آئی تو آپ دیکھتے ہیں مختلف ویڈیو وائرل ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ، عجیب اور غریب لوگ تماشا بنایا ہوا ہے دین کو، اور ان کے سامنے سجدے بھی کر رہے ہیں، ان پہ پیسے بھی لٹا رہے ہیں، ان پہ یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں۔ امت کی خیر خواہی ان پیروں کو مقصود نہیں ہے، ان کو آپ اور مجھ سے مال دنیا طلبی مقصود ہوتی ہے۔ میں نے جمعے میں بتایا انبیاء کے وارث علماء ہیں، جاہل نہیں ہیں، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء درہم اور دنانیر نہیں چھوڑتے، وہ علم میں اپنا وارث بناتے، علم میں اپنا وارث بناتے۔ تو یہ ان لوگوں کو علم دین سے تو کوئی غرض ہی نہیں، ان کی اپنی جائیدادیں ہوں گی، ان کے اپنے عیش ہوں گے، لیکن دین کی خدمات کیا ہیں، نشر و اشاعت میں ان کا حصہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، صفر۔ تو بہرحال اب یہ کچھ خلاصہ تھا ترجمہ قرآن اور اس کی مختصر وضاحت، آپ سنتے چلیے۔ ارشاد فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کے علاقے کی طرف ہم نے ان کے ہم قبیلہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قالا، تو حضرت شعیب نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور ناپ اور تول میں کمی مت کرو، انی اراکم بخیر،
میں تم کو خوشحال دیکھتا ہوں، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور مجھے تم پر ایسے عذاب کا خوف ہے جو تم سب کو گھیر لے گا۔ اس میں ایک لفظ بہت اہم ہے، فرمایا انی اراکم بخیر، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ ان کے پاس مال موجود تھا، اس کے باوجود مزید جمع کرنے کے لیے وہ ناپ تول میں کمی کر کے دھوکہ دہی سے پیسے کماتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر دھوکہ دہی کرنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کے پاس پہلے سے بھی مال موجود ہوتا ہے۔ وہ مزید کی طلب اور حرص اور حرام کے جمع کرنے میں زیادہ لگ جاتے۔ اگلی آیت فرمایا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اپنے ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، پورا حصہ دو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو۔ وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، جو اللہ کی جانب سے باقی رہنے والی چیز ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ نیکی۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بزنس کرے، خرید و فروخت کرے، تو یہ خرید و فروخت کرنا بھی نیکی ہوگا۔ اللہ کے رسول نے بزنس کیا ہے، تجارت کی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والشہداء، او کما قال علیہ السلام، کہ اگر کوئی تاجر امانت دار ہو اور سچ بات کرتا ہو، دھوکہ دہی نہیں کرتا ہو، جھوٹ نہیں بولتا ہو، تو کل قیامت کے روز اسے انبیاء اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس میں حضور نے ترغیب بھی لائی ہے تجارت کی، اور اس میں حضور نے تجارت کے اصول بھی بتائے۔ لوگ سچ نہیں بولتے، دھوکہ کرتے اور خیانت کرتے، اس کی وجہ سے مال تو آ جاتا ہے لیکن برکت اڑ جاتی، اس کی وجہ سے مال بک تو جاتا ہے لیکن اس کی منفعت نہیں رہتی، دنیا کے نفع تو آ جاتا ہے لیکن نیکی ہاتھ سے چلی جاتی۔ لیکن اگر سچ بولیں تو لوگوں کا ٹرسٹ، اعتماد مزید بڑھے گا اور اللہ اس میں خود بخود برکت دے گا۔ یار اس سے جا کے خریدو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات ہندوؤں کی اور غیر مسلموں کی دکانوں پہ رش ہوتا ہے اور ایک مسلمان کی دکان پہ رش نہیں ہے، سنا ہوگا آپ نے۔ کیوں بھائی؟ بولے یار اس کا ناپ صحیح ہے، یعنی اپنے مسلمان کو چھوڑ کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یار وہ جو کہتا ہے وہ چیز صحیح دیتا ہے۔ اب آپ اس کو دوسرے لفظوں میں دیکھ لیں کہ بعض بیکریوں کا سامان اتنا تھرڈ کلاس ہوتا ہے کہ ان کی طرف جانے کو دل نہیں کر رہا، اور بعض یہ آغا خانی ہیں، ان کی دکانوں پہ رش لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنی اشیاء کو درست اور صحیح طور پر پیش کر رہے ہیں، اگرچہ کہ ان کے مذہب میں، مسلک میں ہزار خرابیاں ہیں، لیکن وہ اپنی چیزوں کو درست کر رہے ہیں، جبکہ یہ تو ایک مسلمان کا، ایک صحیح مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے، لیکن وہ غیر مسلموں نے اٹھا لیا۔ تو بہرحال حضور نے فرمایا جو صادق اور امین ہو، قیامت کے روز وہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ جو نیکی ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، وما انا علیکم بحفیظ، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی اگر تم ایمان رکھتے ہو تو صحیح کام کرو، اور اگر تم نے ایمان نہیں رکھا اور صحیح کام نہیں کیا تو کل میں تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔